بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ آج میں پہلی بار نجمہ بیگم کے گھر کام کی خاطر جا رہی تھی۔ میری مالکن نے بتایا تھا کہ ان کی ایک سہیلی کو بھی ملازمہ کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں جیسے ہی نجمہ بیگم کے گھر کے دروازے تک پہنچی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کا دروازہ ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا ہو۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہ رہی تھی مگر ہاتھ اٹھ نہیں رہا تھا۔ دماغ نے بھی خطرے کا سگنل دیا اور کہا کہ صابرہ یہیں سے پلٹ جا، مگر دل جو ہے خود کو خطروں میں گھیر کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا چلو ایک بار گھر بار دیکھ لوں، کام وغیرہ چیک کر لوں، اگر یہ گھرانہ میری سمجھ میں نہ آیا تو یہیں سے لوٹ چلوں گی۔ مگر دماغ نے کہا تھا کہ کبھی کبھار واپسی کے لیے در بند بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ چلی آؤ۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ایک ادھیڑ عمر خاتون صحن میں پڑے تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نگاہ گھوم کر دیکھا تو یہ گھر میری توقع سے زیادہ بڑا تھا۔ میں بولی بیگم جی میں صابرہ ہوں، مجھے مالکن نے بتایا تھا کہ آپ کو کام والے کی ضرورت ہے۔ وہ عورت مسکرانے لگی اور بولی ہاں ہاں بیٹی تم صحیح گھر میں آئی ہو، مجھے ہی ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ میں کاروباری انداز میں بولی بیگم جی کام بتا دیں، آپ کا گھر بہت بڑا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا کام بھی کافی ہوگا، تنخواہ بھی زیادہ لوں گی۔ بیگم صاحبہ بولی تنخواہ تو میں تمہاری منہ مانگی دوں گی، مگر تم فکر مت کرو، میں سارا کام تم پر نہیں چھوڑوں گی، میں بھی تمہارا ہاتھ بٹایا کروں گی۔ بیگم صاحبہ اپنی باتیں کر رہی تھی جبکہ مجھے یہ احساس بے چین کیے ہوئے تھا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بیگم صاحبہ بولی فقط میں ہوتی ہوں اور میری بیٹی۔ بیٹی ایک پرائیویٹ سکول میں استانی ہے، وہ کبھی کبھار ہی گھر پر ہوتی ہے، آج وہ گھر پر ہی ہے، تم آرام سے بیٹھو، میں اسے پوچھ کر آتی ہوں تمہارے حوالے سے اس کی کیا رائے ہے۔ بیگم صاحبہ اٹھ کر چلی گئی تو اندر سے ایک لڑکی کی غصے بھری آواز آنے لگی۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی کہ آپ کی جی میں جو آئے کریں، آپ نے پہلے کبھی مجھ سے کوئی مشورہ کیا ہے جو آج کرنے کے لیے آئی ہیں؟ جاؤ یہاں سے۔ بیگم صاحبہ کمرے سے باہر آئیں تو ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی۔ بیگم صاحبہ کمرے سے باہر آئیں تو ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ بیگم صاحبہ بولی تم کل سے کام پر آ جانا، مگر کل سے مجھے آنٹی یا باجی کہہ کر مخاطب کرنا۔ بیگم صاحبہ کا لفظ مجھے بالکل مناسب نہیں لگتا۔ میں وہاں حامی بھر کے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا یہی کام کروں گی۔ گھر میں تھے ہی 2 افراد، کام بھی اتنا زیادہ نہ تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایک عجیب سی احساسات نے گھیرا ہوا تھا۔ گھر واپس آئی تو اماں میری منتظر تھی۔ ماں کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی ہی بولی صابرہ آج تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تم جانتی ہو تمہیں 1 منٹ بھی لیٹ آؤ تو میری جان پر بن آتی ہے، تم ہی میری کل کائنات ہو۔ میں نے اماں کو بتایا کہ آج میں ایک نئے گھر میں کام دیکھنے گئی تھی، گھر بھی کافی مناسب تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ ابو کی وفات کے بعد گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ مجھے ہی گھر گھر جا کر کام کرنا پڑتا۔ ہماری برادری میں سبھی عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ امی نے شروع سے ہی کسی کے گھر میں کام نہ کیا کیونکہ ابو کو یہ پسند نہ تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد امی کو مہروں کی تکلیف ہو گئی، وہ اپنے گھر کے کام کرنے سے بھی قاصر تھی تو کسی کے گھر میں کیا کام کرتی۔ میں نے واجبی سی تعلیم حاصل کی، 5 جماعتیں پڑھ کر گھر بیٹھ گئی۔ ہماری برادری میں تعلیم وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن مجھے احساس ہوتا تھا کہ علم تو سچ میں زہر ہے۔ میری عمر کی کئی لڑکیاں کام کرتی تھی مگر امی میرے حسن سے خائف تھی۔ میں کانچ کی گڑیا لگتی تھی، حسن مجھ پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ خیر کچھ ہی لمحوں بعد اماں آنسو پونچھ کر باہر آ گئیں۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں 3 گھروں میں کام کرنے لگی، صبح 2 گھنٹے سیج کے گھر، پھر مالکن کے گھر اور آخر میں نجمہ بیگم کے گھر۔ اگلے روز میں نجمہ بیگم کے گھر کام کرنے گئی تو وہ تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے پاس بلایا اور بولی 2 گھڑی بیٹھ کر آرام کر لو، میں دوپہر کا کھانا بنانے والی ہوں، مل کر کھانا کھائیں گے پھر کام شروع کرنا۔ باجی مجھے بڑی سادہ سی عورت لگی تھی، ایسے لوگوں کے ساتھ میں جلدی گھل مل جایا کرتی۔ میں بولی باجی میرے پیٹ میں تو چوہوں نے فٹ بال میچ کھیلنا شروع کر دیا ہے، آپ کا مشورہ کافی مناسب ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ پھر انہوں نے مجھے کچن میں قدم دھرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ بولی تم آرام کرو، اتنے گھروں سے کام کر کے آئی ہو، تھک گئی ہوگی۔ میں بھی وہیں تخت پر لیٹ گئی۔ باجی آدھے گھنٹے میں ہی سبزی بنا کر لے آئی اور گرما گرما روٹیاں بھی۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی اور لسی پی۔ مجھے اونگ آنے لگی۔ باجی نے کھلے دل سے اجازت دی کہ تم سو جاؤ، اٹھ کر کام کر لینا،
میں کسی کے گھر سونا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اس لیے میں بڑی دیر تک نیند کو بھگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر لسی پینے کی وجہ سے نیند بڑھتی ہی چلی گئی اور میں سو گئی۔ شام گئے آنکھ کھلی تو باجی کو پاس ہی نماز پڑھتی ہوئے پایا۔ میں ایک دم بھکلا کر اٹھ بیٹھی، اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ باجی نے میرے چہرے کو دیکھا تو میری پریشانی کو بھانپ گئی۔ وہ بیلی، بیٹی فکر نہ کرو، تم محفوظ گھر میں ہو، میں جانتی ہوں تم بھی حلال رزق کی تلاش میں اس طرح نکلتی ہو جس طرح میری بیٹی نکلتی ہے۔ رہی کام کی بات تو وہ کل کر لینا۔ میں باجی سے معذرت کر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر جا کر دیکھا تو اماں نے رو رو کر برا حال کر ڈالا تھا۔ میں نے انہیں ساری کتھا سنا ڈالی، مگر پریشانی ان کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو پھر سے باجی نے مجھے آرام کرنے کو کہا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ جب کھانا بن گیا تو امی نے اپنی بیٹی روزی کو آواز دے کر بلا لیا۔ مجھے تب خیال آیا آج تو اتوار ہے، روزی بھی کھانا کھانے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج کی لڑکی میری ہم عمری لگتی۔ جب کھانا بن گیا تو باجی نے اپنی بیٹی روزی کو آواز دے کر بلا لیا۔ مجھے تب خیال آیا کہ آج تو اتوار ہے، روزی بھی کھانا کھانے کے لیے آ گئی۔ وہ سنجیدہ مزاج کی لڑکی میری ہم عمری لگتی تھی۔ وہ نوالا توڑ کر کھاتی، نہ جانے کیا سوچتی جا رہی تھی۔ باجی نے اسے بھی لسی دی تو بڑے شوق سے پینے لگی۔ آج ہم تینوں نے بڑی خاموشی سے کھانا کھایا۔ اتنے میں دروازے پر بیل بجنے لگی۔ باجی نے دروازہ کھولا، پھر کوئی چیز پڑی اور غیر محسوس کن انداز میں وہ چیز اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ روزی نے ایک دم سے لسی کا گلاس ٹیبل پر پٹخ دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز بولنے لگی، کیا چھپا رہی ہو امی؟ باجی بولی، بیٹا تم پہلے آرام سے کھانا کھا لو، پھر بتاتی ہوں۔ روزی چیخ کر بولی، میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ باجی نے جلدی سے بجلی کا بل روزی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ روزی نے بل دیکھتے ہی کرسیوں کو ٹھڈے مارنا شروع کر دیے۔ گلاس وغیرہ بھی اس نے ہاتھ مار کر گرا دیے۔ باجی بھی ڈر گئیں، جبکہ میں تو کانپنے ہی لگی۔ میں نے جلدی سے جھاڑو اٹھایا اور صفائی کرنے لگی۔ روزی کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، اچھی بھلی جان چھوٹی تھی اس دوزخ سے، مگر نہیں، روزی کی قسمت میں خوشی کہاں ہے؟ روزی کو تو دوائیوں کے خرچے مار گئے، روزی کو تو بجلیوں کے بل مار گئے۔ وہ اٹھی اور قدم پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کے بولنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ ادھر مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آتی جا رہی تھی، لیکن میں خود پر جبر کیے ہوئے تھی۔ میں باجی کے پاس گئی اور بولی، باجی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باجی روتی ہوئی بولی، صابرہ میں جانتی ہوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، روزی ساری زندگی میری دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جائے گی۔ میں قدرے حیران ہوئی اور بولی، کیوں؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ باجی بولی، صابرہ طلاق یافتہ کو کون بہو بناتا ہے بھلا؟ ہم سفید پوش لوگ ساری زندگی اپنا بھرم قائم رکھنے میں گزار دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہم سے ہمارا بھرم بھی چھیننے پر تل جاتے ہیں۔ میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی۔ ابو نے دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے غریب سے دوست کے بیٹے کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ میں صبر و شکر کرنے والی لڑکی تھی، کم میں گزارا کیا، مگر لبوں پر حرف شکایت نہ لائی۔ بچے پیدا ہوئے تو زندگی سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، مگر پھر میرے شوہر حال کے حقیقی سے جا ملے۔ تب میرے سسرال والوں نے جو دیا وہ کھا کر صبر و شکر کیا۔ انہوں نے ہی بچی کو پڑھایا لکھایا۔ دولت کے تو کنویں بھی ختم ہو جاتے ہیں، جمع پونجی ختم ہوئی، ساس سسر ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی انتقال کر گئے۔ پھر روزی ہی ہماری آسرا بنی۔ روزی نے جاب کی اور خرچہ چلایا۔ میری دوائیوں کے خرچے، گھر کے 100 قسم کے اخراجات سب اسی نے کیے۔ پھر ایک مناسب سے گھرانے سے رشتہ آ گیا تو میں نے روزی کی شادی کر دی، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو بہت لالچی لوگ تھے۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی فرمائش کر ڈالتے، ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ان کی فرمائش پوری کرتے۔ روزی کا شوہر یہی کہتا کہ تم نے اتنے سال جاب کی، تمہارے پاس کچھ تو بچت ہوئی ہوگی، وہی لے آؤ۔ ہم تو اس کی تنخواہ ساتھ ساتھ استعمال کرتے۔ بس انہی باتوں کو بہانہ بنا کر انہوں نے روزی کو طلاق دے دی۔ روزی کے دل سے طلاق کا غم نہیں جاتا، آگے مستقبل بھی تو تاریک ہے نا، بس اسی سبب وہ چڑچڑی سی ہو گئی۔ میں نے باجی کو دلاسا دیا کہ اللہ سب اچھا کرے گا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ باجی اس قدر میرا خیال کیوں رکھتی ہیں۔ جو انسان جتنا دکھی ہوتا ہے اس کا دل اس قدر نرم ہوتا ہے۔ میں آج وقت سے پہلے ہی گھر چلی گئی۔ اماں مجھے کھانا کھلا کر خود عبادت میں مشغول ہو گئیں، جبکہ میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگی۔ ہم جیسوں کا مقدر بھی تو سیاہ ہی ہوتا ہے، نہ تو پھر کیا امید لگائی اور کیا خوش فہمی پالنی۔ یوں ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میں 2 گھروں کا کام کرتی جاتی تو باجی مجھے کھانا کھلاتی، آرام کرنے کو کہتی، مگر کچھ تھا
جو میرے اندر کھٹک رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی چیز تھی جو مجھے بے چین کی ہوئی تھی، مگر ایسی کیا چیز تھی جو مجھے بار بار چونکا دیتی؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی جھنجھلاہٹ کو ختم کر کے ہی دم لوں گی۔ میں کام کر رہی ہوتی تو ایسا لگتا دو آنکھیں مجھے گھور رہی ہوتی۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب میں نے اپنا دھیان آرام سے ہٹا کر کام پر لگا لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی کے گھر کا ایک ایک چپا اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی تاکہ میرے اندر کے وسوسے دم توڑ جائیں۔ میں اب کھانا کھا کر کمر کس لیتی اور صفائیوں پر لگ جاتی۔ باجی مجھے پکڑ پکڑ کر بٹھاتی، مگر میں کام سے جی نہ چراتی۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ باجی کے گھر کی چھت پر بنے 3 کمرے ہمیشہ بند ہی رہتے ہیں۔ میں نے باجی سے کہا ان دروازوں کو کھول دیں تاکہ میں ان کی بھی صفائی کر ڈالوں۔ باجی کا رنگ کچھ لمحات کے لیے متغیر ہو گیا، پھر ذرا ٹھہر کر بولی، بیٹی خود کو مت تھکاؤ، یہ کمرے تو سالہ سال سے بند پڑے ہیں، ان میں کوئی بھی نہیں جاتا، اس سے ان کی صفائی کو رہنے دو۔ میں نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہر گھر میں ایسے کمرے ہوتے ہیں جہاں گھر کا سارا کاٹ کباڑ جمع کیا ہوتا ہے۔ میں نے صحن دھو ڈالا تو کچھ دیر کے لیے ستانے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں عجیب سے بے بسی کی صورتحال سے دوچار تھی۔ میرا جسم سویا ہوا تھا جبکہ دماغ بیدار تھا۔ مجھے اپنے قریب سے گھوں غاں کی آواز آ رہی تھی، انجان سی، بے قرار سی۔ میں بڑی دیر کوشش کے بعد آخرکار اٹھ بیٹھی۔ ہمیشہ کی طرح باجی میرے پاس ہی بیٹھی، اذکار بھی مشغول تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندوں کو دیکھ کر بولی، کیا ہوا صابرہ، کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ میں نے اسبہات میں سر ہلایا۔ میں بولی، کوئی عجیب سا بے چین سا خواب آیا تھا۔ باجی مسکرا کر بولی، آج تم نے کام بھی تو بہت کیا تھا نا، تھک گئی ہوگی، اس لیے ایسے خواب آنے لگے تمہیں۔ میں باجی سے رخصت ہو کر گھر جانے لگی تو باجی نے میری پہلی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر آئی۔ میں نے آرام سے بیٹھ کر تنخواہ گنی تو یہ میری طے شدہ تنخواہ سے 2 گنا زیادہ تھی۔ میں ایک دم حیران ہو گئی۔ اس پورے ماہ میں واجبی سی کام ہی کیا تھا، پھر باجی کے گھر کے حالات تو خود بھی اتنے اچھے نہ تھے جو وہ مجھ پر اس قدر مہربان ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اماں نے میری پریشانی بھانپ لی۔ وہ بولی، صابرہ کیا بات ہے، کس سوچ میں گم ہو؟ میں نے اماں سے کہا، باجی نے ڈبل تنخواہ دی ہے جبکہ وہ مجھ سے کوئی خاص کام بھی نہیں کرواتی۔ اماں بولی، صابرہ مجھے نہ جانے تمہاری باجی یہ مشکوک کیوں لگتی ہیں، تم جب ان کے گھر سے لوٹتی ہو تو میرا دل وسوسوں کے تحت کانپ سا جاتا ہے، میری مانو تو تم یہ نوکری چھوڑ دو۔ میں بولی، اماں باجی نے میرا اتنا خیال رکھا، پیار کیا، اب کیسے میں ان کو کہہ دوں کہ مجھے آپ کے گھر ملازمت نہیں کرنی؟ جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو شاید انہوں نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہوں، میں صبح جا کر ان سے پوچھ لوں گی۔ امی خاموش تو ہو گئی مگر ابھی بھی بے چین تھی۔ اگلے دن باجی کی ہتھیلی پر اضافی پیسے رکھ کر کہا، آپ سے شاید غلطی ہو گئی جو آپ نے مجھے زیادہ پیسے دے دیے۔ باجی ہنس کر بولی، پیاری بیٹی یہ میں نے تمہیں اس لیے دیے تاکہ تم اپنے لیے نئے کپڑے بنوا لو، موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کی آمد ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ ایک دم میرے آگے اماں کا چہرہ لہرا گیا۔ میں نے سوچا کہ اماں کے لیے بھی کپڑے بنوا لوں گی۔ میں نے باجی کا شکریہ ادا کیا اور صحن میں جھاڑو لگا کر آرام کرنے کو بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں باجی کھانا لے آئی، ہم نے کھانا کھایا، پھر مشین لگا کر کپڑے دھو ڈالے۔ اب میں تھک گئی تو لیٹ گئی۔ اب تو میرا سونا معمول بن گیا، اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ میں آرام سے سو گئی۔ آج پھر میرے کانوں میں غوں غاں ہونے لگی، عجیب سی بے چینی سی آواز۔ دہشت سے میرا جی ہل کر رہ گیا، غوں غاں بڑھتی چلی گئی تو میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ باجی میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بولی، صابرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ بے چینی کیسی ہے، تم کیوں ڈر جاتی ہو؟ لگتا ہے تمہیں نظر لگ گئی، اور میں تم پر صورتوں کا دم کر دوں۔ میں نے خالی خالی نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا، مجھے باجی پر بھی شک سا ہونے لگا۔ باجی ایک ملازمہ پر بلا وجہ تو مہربان نہیں تھی، ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میں ساری رات سوچتی رہی کہ یہ عجیب سی آوازیں میرا وہم ہے یا کوئی میرے کانوں کے پاس آ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ کچھ بھی میرا وہم نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا وہ حقیقت میں میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں باجی کو بے نقاب کر کے ہی دم لوں گی۔ اگلے روز بھی معمول کے مطابق کام پر گئی۔ کام کرنے میں مصروف تھی کہ باجی کھانا لے آئیں۔ میں کھانا دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، بڑی زوروں کی بھوک ہے، میں ذرا سا کام نپٹا لوں تو کھانا شروع کرتی ہوں۔ باجی بولی، نہیں صابرہ، کھانے کو انتظار نہیں کرواتے، پہلے کھانا کھا لو پھر کام کرتی رہنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ابھی ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ باجی کچن سے پانی لینے چلی گئی تو میں نے جلدی سے کھانا بدل دیا۔ ان کی پلیٹ میں نے اپنی جانب کر لی اور اپنا کھانا ان کے کھانے کی جگہ پر رکھ دیا۔ باجی کی لوٹنے سے پہلے میں اپنی کارروائی کر چکی تھی۔ باجی اور میں نے مل کر کھانا کھایا تو میں معمول کے مطابق اگنے لگی۔ پھر میں نے سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابھی مجھے پلیٹیں 5 منٹ ہی گزرے تھے، مجھے پہیوں کی چرچراہٹ سنائی لینے لگی۔ میں اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ پھر باجی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے ابھی کی دلہن سو رہی ہے، شور مت کرنا ورنہ ڈر جائے گی۔
میرا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنا سانس بھی بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دماغ نے دہائی دی کہ صابرہ، میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا مگر تم نہ سمجھی، لو اب بھگتو، پھنس گئی ہو نہ بہت بڑے جال میں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں مگر میں ڈر کی وجہ سے ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ پھر میرے کان کے قریب غوغاں ہونے لگی۔ باجی کی آواز آئی، شش آبی، دلہن جاگ جائے گی۔ غوغاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تب باجی بولی، آبی مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھر وہ تخت پر لیٹ گئی اور چند ہی لمحوں بعد باجی کے خراٹے گونجنے لگے۔ تب میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی ویل چیئر پڑی تھی، اس پر ایک لاغر سا نوجوان بیٹھا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ ایک دم جوش میں آ کر غوغاں کرنے لگا۔ وہ نوجوان معذور تھا، مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگی، تبھی گیٹ کھلا اور تھکی ہاری سی روزی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، صابرہ، میں نے امی کو کہا بھی تھا کہ کام والی لڑکیاں بڑی تیز ہوتی ہیں، انہوں نے کھاد کھاد کا پانی پیا ہوتا ہے، وہ آپ کا راز جان جائیں گی۔ آج وہ ہو ہی گیا جس کا ڈر تھا، تم نے اپنے نشے والا کھانا اس کو دے دیا اور خود ان کا کھانا کھا لیا۔ اب وہ مزے سے سو رہی ہیں جبکہ تم سوچ رہی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک دم سے روزی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، اللہ کا واسطہ ہے روزی، مجھے سب کچھ بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ روزی تخت لہجے میں بولی، ابا خود تو مر گئے مگر آبی نامی عذاب ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ عابد پیدائشی طور پر معذور ہے، میری ساری تنخواہ اس کی دواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ میری شادی ہو گئی تو اس منحوس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اشارے کر کر کے امی سے کہنے لگا مجھے بھی دلہن چاہیے۔ ویسے وہ پاگل ہے، کچھ سمجھتا نہیں، مگر ان معاملات کی اسے بڑی سمجھ ہے۔ اس کی منحوس نظر لگ گئی میرے گھر کو اور مجھے طلاق ہو گئی۔ اس کی ضد بڑھتی گئی تو امی نے ہر طرف کم عمر ملازمت ڈھونڈنی شروع کر دی۔ تم مل گئی تو امی نے تمہیں پیار کی محبت کے جال میں پھنسایا، کھانا وغیرہ کھلا کر ہر روز بے ہوش کر دیتی اور آبی کی ویل چیئر ادھر لے آتی اور کہتی کہ تمہاری دلہن ہے صابرہ، مگر ابھی سو رہی ہے۔ ایک گھنٹہ بھر تم کو دیکھتا، پھر امی اسے اس کے کمرے میں لے جاتی تو میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ تھوڑی دیر بعد باجی بھی نیند سے بیدار ہوئی۔ آبی نے بھی ہماری باتیں سن لی، وہ بھی روئے چلے جا رہا تھا۔ باجی ایک دم سے ہم تینوں کو دیکھ کر بکھلا گئی، میری جانب لپکی تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بولی، دور رہیے مجھ سے، نفرت مجھے آپ جیسے فریبی لوگوں سے۔ میں روتی ہوئی گھر کی طرف گئی تو اماں پریشان ہو گئی۔ میں نے ان کو ساری داستان سنا دی تو وہ بولی، اولاد بہت ہی پیاری چیز ہوتی ہے، انسان وہ بھی کر ڈالتا ہے جس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کیا ہوتا اگر تم ان کے ناٹک میں ساتھ دیتی؟ چلو معذور بچے کا دل ہی بہل جاتا۔ مجھے امی کی بات پر غصہ آ گیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات مجھے اماں کی باتوں نے پریشان رکھا۔ صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے باجی کے گھر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر زوروں قطار رونے لگی۔ وہ بولی، ابھی کل سے روئے جا رہا تھا، نہ کھانا کھا رہا ہے نہ دوا۔ میں ان کے ہاتھ سے کھانا لے کر آبی کے کمرے میں چلی گئی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں، مگر اگر میری وجہ سے کسی کو خوشی ملتی ہے تو میں کیوں اس خوشی کو ان سے چھین لوں۔ جہاں تک روزی کی بات ہے تو میں اس کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے آبی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ باجی اب قدرے پرسکون نظر آتی ہیں جبکہ میری زندگی میں بھی خوشی لوٹ آئی تھی۔